بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظم ہے درہ خیبر اور اس کے شاعر ہیں حفیظ چالندری، اور آج ہم بات کریں گے ان کے سوالات و جوابات کے حوالے سے۔ سوال نمبر 1، درہ خیبر کی سرزمین پر گھاس اور پھول کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ شاعر کہتے ہیں کہ درہ خیبر کی سرزمین پر گھاس اور پھول نہیں اگتے، لیکن یہ جگہ اتنی اونچی ہے لگتا ہے کہ آسمان اسے جھک کر ملتا ہے۔ جب بجلی چمکتی ہے، بادل چھاتے ہیں، ہوا چلتی ہے تو انسان کا سینہ بھی دہل جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، کالی چٹانوں کے یہ سلسلے کس چیز کے امانت دار ہیں؟ درہ خیبر کے پہاڑ خشک اور پتھریلے ہیں۔ یہ جگہ اپنی تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں کے راستوں نے زندگی کے مختلف رنگ اور قوموں کی تقدیریں سنورتی اور بگڑتی دیکھی ہیں۔ اس راستے سے کن قوموں اور عظیم شخصیات کا گزر ہوا؟ درہ خیبر کے دشوار گزار راستوں سے آرائیوں کے قافلے گزرے، کیونکہ اس راستے سے وہ ہندوستان داخل ہوئے۔ ابھی تک اسی مٹی پہ برِ صغیر کے سکندر اعظم کے قافلوں کے نشان باقی ہیں۔ اس نظم میں آبلے پھوٹنے سے کیا مراد لی ہے؟ اس دھرتی پر ہر جگہ کانٹے بکھرے پڑے ہیں، جیسے ایک کانٹوں کا جنگل ہو، اور یہ کانٹے بہت لوگوں کے پاؤں میں چپھ کر چھالے بناتے رہے، لیکن یہ ظالم کانٹے ابھی تک نہیں ٹوٹے، اور یہ اسی تاریخی حوالے کی یادگار ہیں، اور یہی آبلے پھوٹنا شاعر کے درہ خیبر کی عظمت کس بات میں ہے؟ اس زمین و آسمان کی خوش قسمتی ہے کہ اس نے بڑے بڑے مسلمان جنگجوؤں یعنی محمد غزنوی اور بہادر غوری جیسے حکمرانوں کو یہاں سے اپنے تلواروں کی چمک دمک اور نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے دیکھا، اور شاعر کے نزدیک یہی اس جگہ کی خوش نصیبی ہے۔ تاریخی شخصیات کا ذکر آیا ہے، ان کا مختصر تعارف لکھیے۔ تو یہ آخری سوال ہے، اور حفیظ چالندری کہتے ہیں کہ محمود غزنوی نے کئی بار اس درے کو پار کیا۔ مورخین کے مطابق 17 بار محمود جنوبی ایشیا پر حملے کی غرض سے اس درے سے گزرے اور ہندوستان پر حملہ کیا۔ آپ نے پختونوں سے دشمنی مول لینے کی بجائے ان پر اعتماد کیا۔ سومناتھ کی فتح بھی محمود کے ہاتھوں ہوئی۔ ان اونچے اونچے دشوار اور خشک پہاڑوں پر غوریوں کی قسمت خوب چمکی، وہ بھی اس درے کو پار کر کے برِ صغیر پاک و ہند میں داخل ہوئے۔ شہاب الدین غوری کو اس لحاظ سے خراج دیا جاتا ہے۔ شاعر نے ان فاتحین کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ خوش قسمت ہیں کہ اس جگہ کو پار کر سکے، کیونکہ دنیا کے بڑے بڑے فاتحین کو یہاں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دراصل غوری افغان حکمران تھے جو بعد میں ہندوستان کے حاکم بنے۔ تو بچوں، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ اس کوشش کو مزید آگے بڑھایا جا سکے۔